السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لیں، آمین۔ آج انشاءاللہ ہمارا نئی دعا کریں گے۔ نماز کا دن ہے، نماز ہم سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے سیکھ لی۔ اب تشہد میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جو سنت سے ثابت ہیں، الحمدللہ ہم وہ دعائیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اور انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے۔ تو تھوڑی سی ٹیگنگ کر لوں، ٹھیک ہے؟ چلیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوانہ، حمیرہ اور اسما بھی ہوں گی یقیناً، کیونکہ مجھے 4 آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نام اوپر گزر چکے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب کو میں نے سلام کر دیا الحمدللہ، بعد میں آنے والوں کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نئی دعا پڑھیں گے، اور آج تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ قبولیت دعا کا خاص موقع اور ایک اور مسئلہ، لیکن پہلے ہم استعاذہ بسملہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس میں خیر و برکتیں ہوں ہمارے لیے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں چاہ رہی تھی کہ کل استعاذہ و بسملہ ہم کر رہے تھے اور بیچ میں ڈسٹربنس ہو گئی تھی، تو آج انشاءاللہ دوبارہ ایک دفعہ استعاذہ و بسملہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھ کے ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم صحیح سے پڑھ سکیں۔ اس کو مجھے تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا اپنے، تھوڑا سا سوری آپ لوگوں کو ڈسٹربنس ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اب اسے سینٹر میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم پڑھ لیتے ہیں استعاذہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ آ نہیں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من می کے لیے کیا ہوگا کہ زبان کا جو سینٹر ہے وہ اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ من الشیطان الرجیم، تو کر کے نہیں لمبا کریں گے، جسٹ 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسمی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اس میں تقریر اور انحراف جو ہے وہ واضح، ہمیں وہ تقریر کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ انحراف تو جب زبان مڑتی ہے، موڑنی ہے ہم نے اس میں، ٹھیک ہے؟ جب یہ اس پہ تشدید ہے، شد ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت ہمیں شو کرنا ہے کہ 2 را ہیں، ربی، اس میں کیونکہ وہ ہے شدہ ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا شدہ کو ہم نے واضح کرنے کے ربی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ رب اشرح لی، رب اشرح لی رح لی، ہم واضح کریں گے، رب اشرح لی، شین میں بھی وہ ہے ہمس ہے، ٹھیک ہے؟ ربش رح لی اس سے زیادہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ صادری ویسر لی امری، 2 کاؤنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے میرے کام میں آسانی، تو اگر ہم اسے پورا نہیں کرتے 4 کاؤنٹس، تو پھر ہم تھرو شاطبیہ وے پڑھیں، حفص عاصم تھرو شاطبیہ وے، تو پھر اپوزٹ معنی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، ہو نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قولی، ٹھیک ہے؟ ربی زدنی، ربی زدنی علما، 2 کاؤنٹ بس اسے کھینچیں گے، اور اس میں آواز کی جو ہے بلندی جہاں پہ مد ہے وہ ضرور واضح کرنی ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے پریکٹس ضرور کیا کریں، اور یہ دعا پوری یہ سیکھ لیں، صرف استعاذہ اور بسملہ
جو ہے ہمیں نہیں کرنا، ہم نے پورے کا پورے دعا کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ اور بھی دعائیں، علم کی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی ہم اللہ کے فضل سے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہم پڑھتے تھے جب دین سیکھ رہے تھے، تو پوری 7 دعائیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا پہلے تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، جو ہماری عادت ہے وہ ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی کر لیتے ہیں، آکسیجن لیں گے، انہیل کریں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، پیٹ پھولے گا آکسیجن لیتے اندر، ٹھیک ہے، اور پھر جب باہر نکالیں گے تو ہماری ٹمی واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، اس سے ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں۔ اور سوری، میں نے سنی آواز اپنی، تو مجھے اس دن بڑی حیرت ہوئی کہ بہت زور کی آواز آتی ہے، یہ اس لیے تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کو آواز آئے، ٹھیک ہے نا، کہ انسٹرکشنز آپ کو سمجھ میں آئیں صحیح سے۔ تو چلیں، قبولیت دعا کا خاص موقع اور ایک مسئلہ۔ دعا کی قبولیت کے جو اوقات مواقع احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک ادبار الصلاح بھی ہے، یعنی نماز کے پیچھے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس دبر یعنی پیچھے سے مراد سلام پھیرنے سے قبل کا یہی وقت ہے، جس میں تشہد اور درود کے بعد قبر، دجال اور زندگی و موت کے فتنوں وغیرہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اسی میں سے پڑھ رہی ہوں۔ اس اعتبار سے سلام پھیرنے سے قبل کا یہ وقت نہایت مبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر یعنی سلام پھیرنے سے قبل قرآن و حدیث میں جو دعائیں ہیں وہ سب پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی وہی دعا پڑھیں، اور ہم دیکھیں ہمیں دلیل مل گئی کہ قرآن و حدیث میں جو، جیسے میں پڑھتی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں نے لازمی کر لیا ہے اس کو نا اپنے اوپر، کب سے میں پڑھ رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماں باپ کے لیے ویسے ہم کہاں دعا کرتے ہیں، مطلب ویسے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر وفات پا گئے یا زندہ ہیں، تو جب وفات پا گئے تو جب ان کا نام لے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہم پہلے یہ بولیں پھر بولیں جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، یہ ضرور والدین کے لیے دعا، اور یہ تو خاص دعا ہے، قرآن میں بتائی گئی ہے، تو یہ تو ضرور مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ مانگ سکتے ہیں، میں نے بہت ساری سکھائی ہیں، آپ کوئی بھی دعا جو ہے نا اس میں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر کورونا کے حوالے سے جو تھا ایک دعا تھی، وہ بھی میں آپ کو چلے ابھی ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو یا کچھ میں بھول گئی ہوں، اس سے تو میں روز پڑھتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ جب سکھاؤں گی تو بیماریوں کے حوالے سے تو وہ دعا مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی لازمی پکڑ لیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایک ورڈ کو کریں گے تجوید کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم ملا کے پڑھیں گے اور معنوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور بچوں کو ضرور سکھائیں گے دعائیں، ٹھیک ہے۔ اللہم، اے لو، اے لو، اللہم، اللہم، اور یہ جو اقص الحلق سے ادا ہو رہا ہے حمزہ باریک پڑھا جائے گا، او نہیں پڑھا جائے گا، اے پڑھا جائے گا، اللہ، اللہ، اللہم، ہم، اللہم اغفر لی، اغفر لی، اغفر لی، ٹھیک ہے۔ الگ پڑھ رہے نا، تو فعل ہے یہ، تو تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ میں دو کاؤنٹ، میں ماں نہیں بولیں گے یا ماں نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، میں بھی نہیں، یہ غنے کے ساتھ میں باریکی سے، ٹھیک ہے۔ میں قدمت، قد، 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 قدمت، 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 وما أخرت، أخرت، ٹھیک ہے۔ را بھی مخفم ہے، اینڈ خواہ جو ہے مشدد ہے، وہ بھی ہمیشہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو بھی ورڈ ہے تو اس کو پارٹس میں کر لیں، ٹھیک ہے، اور پہلے اے کی آواز نکالیں، خواہ کی نکالیں، رو کی نکالیں، جس طرح یعنی ان کے حساب سے، موٹائی کے حساب سے، پھر تے کی نکالیں، پھر پریکٹس کریں، دو کو جوڑیں، ٹھیک ہے، مشدد کو ادا کریں، اس کے بعد جوڑ لیں،
ए खो, ए खो, खो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि मुशद्दद जो है वो ज़बर के साथ है, ठीक है। ए खर, ए खर, ए खर तू, तू, ए खर तू, व मैं माँ, ये देखिए नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने कहा ना मैं, तो आपके गुन्ना आ जाएगा मद के अंदर, जबकि ये अलजौफ से अदा हो रहा है। तो अलजौफ की बुलंदी, माँ जस्ट वन काउंट है आवाज़ इसकी, म इसको हम खींच रहे हैं, मद इससे खींचे तो उसकी आवाज़ को वाजे करने, मद की आवाज़ को, ठीक है। व मैं एंत, नून छुपाने, राइट अवे इख्फा है इसके अंदर बारीक वाला, राइट अवे तय के मखरज पे जाने, गुन्ना रिटेन करते हुए। जब कामिला ग्रेड का गुन्ना अदा कर लेंगे 2 काउंट का, फिर ता को अदा करेंगे। और उससे पहले नून को, अच्छा नून को तो छुपाना ही है, उससे पहले की हरकत जो है हमज़ा वो भी अदा करेंगे, ठीक है। ए करके, ओ करके या आ करके अदा नहीं करेंगे, बल्कि अक्सर हल से बारीक अदा होगा, जैसे ये अदा हुआ है, ठीक है। आलमु, मैंने क्या सिखाया आइन का कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। नाबुदु, 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 ठीक है, आवाज़ चलेगी, तवस्सुत है इसके अंदर, दरमियानापन है। अच्छा, और दूसरा यानी, 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 ठीक है। और यहाँ कैसे अदा करेंगे, अक्सुल हल्क जो है उस पे जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर दूँ। देखिए हमेशा याद रखिए, जब ऐसे आ जाए ना हमज़ा के साथ, तो आप लोग जब इससे प्रैक्टिस करें तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट में पेपर ले लूँ, हाँ जी, हाँ, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हमने ट्रैवल कहाँ से कहाँ करें, बहुत ज़रूरी है सिखाना, ठीक है ना। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस। ये देखें, ये हमारा नरखरा है, इसके अंदर हमारी आवाज़ की डिबिया है जिसमें आवाज़ के पट्टे हैं, ठीक है ना। और यहाँ हमारा हमज़ा है, और ये वसतुल हल्क है, ये अक़सुल हल्क है, और ये अदनुल हल्क है। तो अदनुल हल्क पे तो हम नहीं जा रहे, ठीक है, ज़बान के पास का जो हिस्सा है, अच्छा इब्तदाई हिस्सा अल हल्क का, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल करना है, तो इस पे ज़बर लगा देते हैं, इसको साकिन कर लेते हैं। अब ट्रैवल कैसे करना है, यहाँ से यहाँ जाना है हमने, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने ट्रैवल करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे इसे पढ़ेंगे, ओ करके नहीं, बारीकी से ज़बान की जड़ नीचे करते हुए, ठीक, ठीक है। समझ में आया आप लोग? थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोग की समझ में आ जाए। आपने यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, जब भी आइन साकिन होगा, और यहाँ तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर करेंगे तो झटका लगे, ये ठीक है, ये तवस्सुत है इसमें, और इसमें हमने शो करने की आवाज़ थोड़ी सी चल रही है, ठीक। वह मैं, अच्छा एंता हो गया, लेमू, लेमू, ले मू, मीम पे जाएंगे और दोनों होंठों को हम नरमी से मिलाएंगे, ठीक है। इसको वापस ले आऊँ, सॉरी, चलिए सही है, नज़र आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, फिर है लेमू, 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 मो नहीं बोलेंगे, हाफ वे रोलिंग होगी तो मो बन जाएगा। फिर है बिही, बिही, ठीक है, बिही करके नहीं पढ़ेंगे, बिही, बिही, ठीक है। फिर है मिन्नी, 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 2 काउंट के लिए, ठीक है। फिर अंत, 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 जबड़ा खुलेगा, हमज़ा के लिए भी खुलेगा, और खुले जबड़े के साथ हमने नून साकिन पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे हमने इसको अदा करना है, इख्फा, और अभी मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया है, ठीक है। और इंक याद रखिएगा, और ANT तक के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर है अल मुक़द्दिमु, अल मुक़द्दिमु, अल मुक़द्दिमु, अल मुक़द्दिमु, मीम को दोनों होंठों को जोड़े, मैं मुँह, मैं मुँह, मैं मुँह, एल तवस्सुत है, इसमें आवाज़ चलेगी। लिन उमर जो है ना, 5 लेटर्स हैं जिनमें तवस्सुत है। अल मुक़द्दिमु, व अंत, व अंत, अल मुअख्खी, अल मुअख्खी, अल मुअख्खिरु, अल मुअख्खिरु, अल मुअख्खिरु, अल मुअख्खिरु,
اگر اس پہ ہم وقف کریں گے تو پھر ہوگا المؤخر. یہاں پہ موٹا ہم رو موٹا پڑھ رہے تھے المؤخر موٹا, اور جب وقف کریں گے تو المؤخر را جو ہے وہ باریک ہو جائے گی, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. لا الہ الا انت, ٹھیک ہے. 4 کاؤنٹس کھینچیں گے تاکہ معنی نہ بدلیں. تو چلیں آئے پریکٹس کرتے ہیں, شاباش. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت, یا ہم واضح کریں گے تا پہ, ٹھیک ہے. اخرت اخرت, تا باریک ہے, موٹا نہیں کریں گے. وما اسررت وما اعلنت. اسے دوبارہ پڑھیں گے ہم, ٹھیک ہے, ایک دفعہ پہلے پورا پڑھ لیں. وما اسرفت رو رفت اسرفت اسرفت وما انت اعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت, ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو ہمس واضح ہوگا کیونکہ ساکن بھی واضح ہوتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. اللہم اللہ 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 اللہم ہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. فر باریک ہے, فر دی را سیکنڈ سے پہلے کسرہ آ رہی, زیر آ رہی, باریک ہو. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت اخرت وما اخرت اخرت. تا باریک ہو, تھو کر کے موٹا نہیں پڑیں گے, ٹھیک ہے. وما أسررت وما أسررت وما أسررت وما ررت ررت وما أعلنت وما أعلنت وما أعلنت, ٹھیک ہے. واضح کرنے اس کو. وما اسرف اس کر کے نہیں پڑھیں گے. وما اسرف رف اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت مؤخر مؤخر أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہم, ہر لیٹر کو ایسے کرتے 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ بالکل پکا ہو جائے. بہت ساروں کو یاد ہوگی لیکن اب تجویز سے یاد کیجیے گا, ٹھیک ہے. اللہم اللہ 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 لو ایل ڈبلیو لو اللہم اغفر لی مغفر لی اللہم اغفر لی فر لی, جو را ہے نا اس میں تقریر کم ہوگی زیر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ما قدمت ما قدمت ما قد ٹھیک ہے. اس میں شد ہے نا, اور 2 دفعہ ہے اور شدہ بھی ہے اس میں, ٹھیک ہے.
ما قدمت وما أخرت وما أسررت. اپنی زبان کو ہم نے عادی بنانا ہے کیونکہ ایک را فتحہ کے ساتھ ہے موٹی اور دوسری جو ہے وہ ہماری ساکن ہے، تو دونوں ہی موٹی ہیں. را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ فتحہ ہے تو ویسے وہ موٹی ہو گئی، اور را خود اس کے اوپر فتحہ ہے جس کی وجہ سے دونوں را موٹی ہو گئیں. اور تقریر دونوں میں ہم نے بتانی، دونوں کے مخرج پہ جانا ہے، دونوں کو تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے. اسی لیے میں بہت زیادہ ایگزیجریشن کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایس رخاوہ بھی ہے، ہمس بھی ہے، واضح کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان میں توسط و تقریر انحراف بھی واضح کریں گے را کے اندر جو ہے. وَمَا أسررت موٹے لیٹر کو موٹا پڑھنا ہے. وَمَا أعلنت وَمَا أعلنت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت. یہاں بھی اخفا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو میں نے غور نہیں کیا، اس کے اوپر یہاں اخفا ہے، ادا کیا لیکن غور نہیں کیا. یہاں میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ اخفا بھی أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أنت أعلم به مني. اور اگر اس کو روانی میں پڑھیں گے تو پھر منی کھینچیں گے 4 to 5 کاؤنٹس، مد منفصل جائز بنے گی. ٹھیک ہے. به مني أنت المقدم وأنت المؤخر. اور اگر اس کو آپ نے روانی میں پڑھنا ہے تو پھر آپ اس طرح پڑھیں گے وَأَنْتَ مُؤَخِّرُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. کیونکہ اس میں نا وہ ہے جماؤ دینا ہے. ٹھیک ہے. جماؤ میں بہت زیادہ ایگزیجریشن نہیں کرنی ہے کہ بہت سارے لام بن جائیں، جسٹ 2 الا کر کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الا کر کے ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے ہو گیا الحمدللہ. تو اس کو اس طرح پریکٹس کیجیے گا، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ نا ترجمے کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ اس کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ ہوگا تو تبھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ٹائم ہم یہ دعا پڑھیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ ہمیں ویسے بھی ہر وقت پڑھنی چاہیے، بہت پیاری دعا ہے. اور یہ پڑھیں گے، دوسری دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یوٹیوب کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی، یوٹیوب پہ بہت ماشاءاللہ اس پہ اسے چیک کیا کریں، اس میں کچھ نئے لیسنز وغیرہ بھی میں ڈالنے کی اس میں کوشش کر رہی ہوں. ایکچولی ٹائم ہی نہیں ملتا، میری بک وہیں کی وہیں کھڑی ہے. تھوڑے سے میں نے اس میں ٹاپکس ایڈ کیے تھے اور اس کے بعد پھر کام رک گیا. لیکن انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بإذن اللہ ہی ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ہوتا رہے گا. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو نماز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ چکی ہوں، اس کو کائنڈلی دہرائیں ضرور. اور ترجمے کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ کر کے اسے چھوڑ مت دیں. جب بھی آپ کا جب لیسن ہو نا، جیسے آج کے دن، تو اس کو اس دن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ آج یہ نیا لیسن ہمارا ہوگا، یہ دعا پڑھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا. پھر ترجمہ تھوڑا بچوں کے ساتھ خود ذرا زور زور سے پڑھیں کہ میں ترجمہ پڑھیں، تو بچے پھر کانوں، آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچے توجہ نہیں دے رہے، بچے پوری بات سن رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، پوری ایک ایک بات وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بچوں سے وہ جو کہتے ہیں نا گوشت گزار کرنا ہے، کہ ان کے کانوں میں پڑتی رہے بات، ہے نا. اور بچوں کو کہتے ہی رہنا ہے نماز کا اور نماز کے حوالے سے. ان سے یہ نہیں اٹھو کرو نہیں، کہتے رہنا ہے. خود اٹھیں گے کہ چلو جی نماز کا وقت ہو گیا، میں تو جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے. تو اس طرح سے کہنا ہے بچوں کو.
اب ایسے بچے ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں اور وہ بیزی ہیں اور ان کو اذان کی آواز نہیں آئی، آفس کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ورک فرام ہوم ہے تو بچے بیزی ہوتے ہیں. ہاں ان کو یاد دہانی ضرور کرا دیا کرے کیونکہ وہ تو مائنڈ نہیں کرتے، بڑے ہیں، چھوٹے بچے چھڑ جاتے ہیں. تو ترجمہ ضرور کیا کریں. اور اتنی ساری دعائیں ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں اور ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز پر بھی ہیں کہ صبح حفظ ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی اٹینڈ کیجیے گا. اور لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف جتنا آپ لوگ بلا سکتے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے نا تو اتنے زیادہ ہمارے پاس نیکیاں جمع ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ نے مقبول کرے اپنی درگاہ میں اور ضائع ہونے سے بچائے، اور قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمائے رب العالمین جو ہم نیکی کریں. تو قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی سی نیکی کو بھی انسان ترسے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا وہ خوشیوں بھرا، سب سے خوشیوں بھرا دن بنے قیامت کا دن ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کرے، جیسے میں نے ایک دعا میں بھی کہا تھا کہ اللہ ہمارے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن ہو ہمارا نا، اتنی ہمیں خوشیاں ملیں کہ اللہ ہمیں بغیر حساب، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یہ ہر وقت پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس میں داخل کرے، اور ان 70,000 لوگوں میں داخل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس میں جائیں گے، ہمارے ماں باپ سمیت، ہمارے سسرال والوں سمیت، تمام امت مسلمہ سمیت جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ کے مومن بندے جتنے بھی ہیں، اللہ سب کو جنت فردوس میں داخل کرے. اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو لوگ بھی فوت ہوئے ہیں اللہ کے مومن بندے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور بے شعوری میں جو گناہ ہوئے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرمائے. اور ابھی جو فوت ہو رہے ہیں اور آنے والے مہمان جو فوت ہوں گے، قیامت تک جو سلسلہ جاری ہے، اللہ کے جو بندے فوت ہوں گے ان سب کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ایڈوانس میں دعا کریں ان کے لیے کہ قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں حساب کتاب کیا جائے گا. اور ہم کسی کا بھی پورا نہیں کر رہے، سچی بات ہے، کوئی نہیں کر سکتا پورا کسی کا، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، سب کو، کوئی ایک سائیڈ نہیں خیال، ہر ایک، کوئی کسی سے شکایت نہیں کر سکتا، شکایت جو ہے کرنی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کا خیال ہی رکھنا ہے. تو اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہر ایک کو. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں خدا نہ خواستہ جو آپ سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں بغض وغیرہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین کہ انہیں سب سے پہلے جنت فردوس میں لے کر جاؤ، اور میں نے معاف کیا آپ کی خاطر. اور اس دن کو ایک خاتون بہت پیاری پیاری دعائیں بتا رہی تھی کہ میں اللہ آپ کے لیے معاف کر رہی ہوں، انہیں بس آپ کے حوالے کیا میں نے اپنا سارا معاملہ، آپ انہیں معاف کر دیں. قیامت والے دن بھی ان کی پکڑ مت کیجیے گا میرے معاملے میں. ہم سب کو ایک دوسرے کے شر سے بچائیں دونوں جہانوں میں، اور ہماری پکڑ مت کیجیے گا ایک دوسرے کی نا. قیامت والے دن ہمیں ایک دوسرے کی مطلب کھڑا ہو جائے گا، کہتے ہیں غبن کا دن ہے جیسے، تو سورہ تغابن نا، غبن کا دن ہوگا اس دن، نیکیاں غبن کریں گے ایک دوسرے کی، کہ جنت میں جاتے جاتے روک لیا جائے گا کہ رکو اللہ تعالیٰ اس نے مجھے یہ کہا تھا اور یہ نیکی مجھے اس کی چاہیے. وہ پھر ظاہر اتنی وہ نیکیاں ساری اگر دیکھ کے انسان خالی ہو جائے گا، اور پھر اس بندے کی برائیاں بھی پہ ڈل جائیں گی، تو وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت کی صبح بھی نصیب فرما، جنت میں ظہر کی نماز بھی نصیب فرما رب العالمین، اور وہ دن سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن ہمارا ہے نا. تو بس یہ دعا رب العالمین سے کرنی ہے. اور انشاءاللہ بس اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں، اور اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مکمل طور پر سچا ایمان نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میں. سچا ایمان جسے کہتے ہیں، اور آخرت کا ایمان جو ہے نا وہ ہمارے دلوں میں ڈالا. ہمارے دلوں میں نہیں ہے کسی کے بھی دل میں آخرت کا ایمان. تھوڑی دیر کو ڈرتے ہیں پھر واپس اپنے روش پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا مانگنا ہے کہ اللہ آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالے اور اپنا قرب نصیب فرمائے. تو یہ دعائیں رب العالمین سے ہم نے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے نا. تو چلے بس اب ختم کرتے ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سب سے، ہم سب سے قبول فرمائے رب العالمین، اور ہمارے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے ماں باپ کے لیے بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. تو چلے دعا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.